أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ محمد اسیم صاحب، صاحبزادہ محمد آفتاب صاحب، خلیفہ صوفی محمد اقبال صاحب، صوفی نبی احمد صاحب، علامہ فضل کریم صاحب، علامہ راشد صاحب، دیگر معزز علماء، سامعین، بزرگ کو دوست و عزیز بھائیوں، یہ رجب میں سالانہ عرس مبارک حضرت صاحب قبلہ کی ظاہری موجودگی میں ان کے والدین یعنی ہمارے دادا جان اور دادی جان کے اصال ثواب کے لیے، اور پھر چونکہ والدہ صاحبہ کا انتقال بھی رجب میں ہوا تو خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں ہوتا ہے، تو یہ رجب کی محفل میں حضرت صاحب چونکہ ادھر پسرور میں بھی محفل سماع کروایا کرتے تھے. آج تو ظاہر ہے آپ نے قوالی سنی ہوئی ہے، تو پھر بعد میں ذرا تقریر نہیں اچھی لگتی لوگوں کو. بہرحال ایک بات میں جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. منزل تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن یہ میں ایک راز کی بات پہلے میں نے آج تک نہیں کی. میرے ساتھ جو حضرت صاحب قبلہ کی محبت اور پیار تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی جو وہ اظہار میرے ساتھ فرماتے تھے کہ تم میرے ماں پیو کا بھی تے ختم دوانا ہے. تو وہ عشق جو ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ تھا، تو جب بھی کبھی آپ بھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں تو پہلے دادے کے لیے دعا کیا. جے پیو واقعی پیو ہوئے گا تو پھر انہوں اپنے باپ کی بھی حیا. تو آخری ختم شریف پہ بھی سرکار گئے اور مجھے 35,000 روپیہ دیا. میں نے کہا سرکار میں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے. اس دن بھی یہی فرمایا، فرمانے لگے تو میری اماں کا بھی تے ختم دعانا ہے، میرے ابے کا بھی تے ختم دعانا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دعا جب بھی کریں اپنے دادے کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اس سے آپ کا باپ راضی ہوگا اور باپ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوگا. یہ سلیقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. باقی یہ ہمارے اقبال بھائی ہیں، میں نے جمعے والے دن ایک جملہ کہا تھا، یہ جمعہ میرا سنتے نہیں ورنہ یہ ایسی بات نہ کرتے. میں نے جمعے والے دن ایک بات کہی تھی کہ یہ جو ہم ممبر پہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہمارے امام ہوتے ہیں نا، جس نے بھی ہمیں بات سنانی ہوتی ہے، جنہوں آگو آندے نے اقبال ہے، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہے، کچھ حدود ہوتی ہے. کون سی بات کس وقت کہنی ہے، کب نہیں کہنی، کس کے سامنے کہنی ہے، کس کے سامنے نہیں کہنی ہے. تو یہ حدود و قیود کے بغیر نہیں ہوتا. یہ چونکہ عقائد کے مسئلے ہیں، میں نے جمعے والے دن کہا تھا اگر وہ سن لیں گے تو اس میں تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن آپ کے لیے چونکہ آپ نے کلام پڑھنا ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف ایسے اشارہ نہیں کرنا. یہ نہج البلاغہ میں سرکار مولا کائنات کا خطبہ ہے توحید میں باقاعدہ کہ اللہ کسی سمت میں نہیں ہوتا، کسی جہت میں نہیں ہوتا. اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، وہ زمانی اور مکانی نہیں ہے. آپ بلندی کے لیے اشارہ کر سکتے ہیں، یعنی جب کہتے ہیں نا اللہ بڑا ہے تو بلندی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ الف اور میم والا کہ یعنی اللہ ادھر ہے
نہیں، قرآن کہتا ہے یہ نہیں کہنا کہ وہ مشرق میں ہے تو پھر مغرب میں کون ہے؟ رب المشرقین رب المغربین، وہ ہر جگہ ہے، ہر سمت میں ہے۔ تو مولا کائنات نے یہ فرمایا اپنے اس خطبے میں کہ جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا اس نے اللہ کو محدود کیا، اور جس نے اللہ کو محدود کیا اس نے شرک کیا۔ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی طرف اشارہ کرنا، اس کی جہت بتانا۔ دوسرا یہ جو جملہ بیٹا تم نے کہا تھا نا کہ الف اور میم ایک ہو گئے، الف اور میم ایک نہیں ہوتے، یہ عیسائیوں کا حلول کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حلول کے قائل تھے، ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا جو قرب نصیب ہے اس میں فکانہ کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہتا ہے، دو کمانوں کا جو فاصلہ ہے وہ رہتا ہے، ایک خالق کی کمان اور ایک معبود کی کمان۔ خالق رہتا ہے، مخلوق رہتی ہے، عبد رہتا ہے، معبود رہتا ہے۔ تو یہ کبھی الف اور میم ایک نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی ہمارے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ نے یہ جو کمان کی مثال دی ہے، کمان ہوتی کیا ہے؟ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو کمان بنتا ہے۔ یہی تو وہ سجدہ تھا جو عرش کے سامنے محمد الرسول اللہ نے ادا کیا۔ تو یہ فرق جو ہے یہ کبھی نہیں کہنا الف اور میم ایک والا، یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ معراج عبد کو ہوئی ہے، معبود ہے، عبد رہتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ضروری ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، آگو بننے کے لیے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ ہر بات نہیں کہنی چاہیے اور سوچ سمجھ کے کہنی چاہیے۔ کہیں قیامت والے دن سرکار ہی ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے کہنا کہ الف اور میم ایک ہو گئے، بجائے بخشش کی سزا ملنی شروع ہو جائے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ والدہ صاحبہ کا بھی وصال ہوا اسی مہینے، خواجہ غریب نواز کا بھی عرس مبارک ہوتا تھا، تو یہ تو ظاہر ہے اب سیف صاحب کی مہربانی ہے۔ میں تو محلے میں ایک فتیدگی ہو گئی تھی، ادھر جانا تھا، پھر یاجب شیخ صاحب بھی میرے پیچھے ہی آ گئے۔ چونڈے میں ایک مدرسے کا افتتاح تھا، تو ان کی مہربانی یہ سارا انتظام کرتے ہیں۔ یہ جب آپ ذکر کر رہے تھے نا بیٹا تو لوگ آپ پہ پیسے نچھاور کر رہے تھے، تو میری آنکھوں میں آنسو پتہ کس وجہ سے؟ آج جو 25 رجب ہے، کل 26 معراج کی رات کل ہوگی، 25 رجب کو امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوئی تھی۔ مجھے وہ امام ذہبی کے اور خطیب بغدادی کے، آپ کو تو نہیں پتا امام ذہبی کون ہے، علامہ صاحب کو پتا ہے، یہ علامہ راشد صاحب بھی جانتے ہیں۔ تو وہ جو بات کبھی ذہن میں آئے نا اس دین کے حوالے سے، کتنا سوکھا کام ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ میرے پیغمبر جب اس اللہ کا ذکر کرتے تھے تو طائف میں پتھر پڑتے تھے، تبت یدا ابی لہب تب کبھی پڑے نا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ آج تو ظاہر ہے ہم لنگر بھی اچھا کھاتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس دین کے معاملے میں جتنا مجھے اذیت دی گئی ہے کسی کو نہیں دی، جس تکلیف میں سے میں گزرا ہوں کوئی نبی بھی نہیں گزرا۔ سرکار مولا کائنات کے ساتھ جو کچھ ہوا نہیں، لوگ پھر بھی باز نہیں آئے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، پھر بھی باز نہیں آئے۔ امام حسین کی شہادت ہوئی، تکلیف میں سے ہی گزرنا پڑا۔ یہ سلسلہ ہی ایسا ہے۔ تو امام ذہبی نے جو لکھا ہے اب تو وقت بھی کافی ہو گیا ہے۔ کبھی
یہ بات آپ کے ذہن میں آئے کہ میں ہر جگہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کرتا ہوں، تو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ مجھے محبت رسول میرے باپ نے دی تھی، مجھے بھی محبت اہل بیت میرے باپ نے اور یقین جانیے مجھے شرم آ رہی تھی کہ آج میں اپنی ماں کا اپنے باپ کا ذکر کروں، اور ادھر رسول اللہ فرمائیں کہ میرے بیٹے کی بھی شہادت کا دن تھا اور تو اپنے بڑوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ تیرے ماں اور باپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو نے حسین کے بیٹے کا ذکر کیا۔ تو امام ذہبی لکھتے ہیں کہ 128 ہجری میں آپ کی مدینے میں ولادت ہوئی اور 183 اور 85 ہجری میں آپ کا وصال، 46-47 سال کی عمر مبارک ہے۔ امام جعفر صادق کے فرزند ہیں۔ تو ہارون الرشید کے دور میں اس کا باپ مہدی تھا، وہ آپ کو مدینے سے لے آئے۔ آپ کو تو جنت البقیع کا نہیں پتا، مجھے تو ظاہر حضرت صاحب قبلہ نے بھی نقشہ بتایا ہوا تھا کہ جب آپ جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف وہ اہل بیت اطہار کی جو قبریں ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک ہے اوپر، اور نیچے ترتیب سے امام حسن کی قبر ہے، سرکار امام زین العابدین کی، امام باقر کی اور امام جعفر صادق کی۔ تو یہ بھی چونکہ مدینہ شریف میں پیدائش ہوئی اور وہیں رہے، لیکن مہدی جو تھا ہارون الرشید کا باپ، وہ ان کو بغداد لے آیا۔ بغداد سے پھر واپس چلے گئے، پھر ہارون الرشید کا دور آیا۔ میں مختصر ان کی سوانح حیات درج کر رہا ہوں۔ تو پھر وہاں واپس جب آپ گئے تو ہارون الرشید حج کے لیے گیا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ لوگ ظاہر ہے امام موسیٰ کاظم کی طرف زیادہ مائل ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور امام ذہبی نے ایک جملہ لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ اس جیسا عالم بھی تو اس دور میں کوئی نہیں تھا، کوئی فقی نہیں تھا، کوئی سخی نہیں تھا۔ ایک بندے کے متعلق کسی نے کہا کہ وہ آپ کی بڑی توہین کرتا ہے تو اس کو 1000 دینار بھیجا۔ وہ جو میں جملہ کہا کرتا ہوں نا، سب محمد ہے محمد کے گھرانے کا، وہ سخاوت آپ کو نظر آئی۔ لیکن کیا ہوا، اب ان 47 سال میں 14 سال ہارون الرشید کی قید میں گئے۔ خطیب بغدادی نے جو لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ بصرے میں پہلے 1 سال، پھر بغداد میں۔ یہ دین کا کام کرنا تو سوکھا نہیں ہے۔ حضور صابر پیا پہ بھی چوری کی بکری ڈال دی گئی تھی، مسجد سے نکال دیا گیا تھا، آپ کے شہر کو دول سے ایسی آسانی سے یہاں آئے تھے، بہت کچھ ڈال دیا گیا تھا، لیکن ظالم کو ظالم کہنا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بڑا مشکل ہے۔ دین کا کام کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ غنی، لیکن وہ کیفیت جو خطیب بغدادی نے لکھی ہے وہ یقین جانیے مجھ سے بیان بھی نہیں ہوتی، کہ جیل میں جو ان کے اوپر نگران مقرر تھے وہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، اور عیسائی بھی وہ چن کے لائے گئے تھے کہ جو اسلام کے دشمن تھے، اور یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان یہاں ہو تو پھر ان پہ ترس بھی کھائے۔ اس حالت میں اللہ کے دین کی بات کرنا، یہ جو آج ہم آسانی سے اس دین کی بات کر رہے ہیں نا، جو ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اور پھر زہر دے کے، یہ چونکہ خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام ذہبی سے ایک بندے نے پوچھا کہ اگر سب سے بڑے علم والے تھے، ذرا تعدیل میں یہ جہاں پہ ہم روایت کو پرکھتے ہیں، امام ذہبی کا بڑا نام ہے،
کہ اس راوی کے متعلق اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، یہ جو سند ہوتی ہے، یہ امام ذہبی اس علم کے امام ہیں، حدیث پہ کام کرنے والے، جرح تعدیل کے بڑے امام ہیں کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر اس دور کے سب سے بڑے فقیہ اور عالم وہ تھے تو پھر ان سے حدیثیں کیوں نہیں لی گئی؟ یہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی 7000 سے زیادہ حدیثوں میں سیدہ فاطمہ زہرا سے صرف 5 حدیثیں لی گئی، مولا کائنات سے کتنی حدیثیں لی گئی، اور جسے نبی پاک فرمائیں کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، وہ اہل بیت میں کوئی ایک ظلم تو نہیں ہوا؟ جو اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ ہوں، سب سے بڑے عالم ہوں، سب سے بڑے مجتہد ہوں، ان سے حدیثی روایت نہ کی جائے۔ اللہ نہیں۔ لیکن امام صاحبی نے وہاں ایک بات اور لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری چونکہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے تو یہ 183-85 میں وصال فرما گئے تھے، تو جب روایت لینے کا دور آیا تو اس وقت آئمہ موجود ہی نہیں تھے۔ یہ ایک بات انہوں نے لکھی ہے، تو باقی جن سے لی ہے وہ کچھ سارے زندہ تھے اس وقت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چٹائی میں رول کیا گیا اور پھر وہ عیسائی درندے چھوڑے گئے، اس حالت میں شہادت ہوئی۔ لیکن خطیب بغدادی نے یہاں جو جملہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید نے اور اس کے گورنروں نے ظلم تو بہت کیے، مدینے سے بھی بلایا، لیکن جب آپ کو دفن کیا گیا، اللہ تو پھر اللہ ہے، اس کے لیے کوئی جان دے تو پھر اللہ اس کی عزت کو برقرار رکھتا ہے۔ خطیب بغدادی، یہ بہت بڑے مورخ کا نام لے رہا ہوں میں، خطیب بغدادی کوئی چھوٹی شے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے جب کوئی مصیبت پڑتی تو میں امام موسیٰ کاظم کی قبر پہ جاتا تھا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کا وسیلہ دیا اور اللہ نے میری بات نہ مانی، میری مشکل حل نہ ہوئی۔ اب ساری دنیا امام موسیٰ کاظم کی قبر پہ حاضری دیتی تھی، ہارون الرشید دیکھا کرتا تھا۔ قبر والے مشکل کشا نہیں ہوتے، قبروں والے تو خود محتاج ہوتے ہیں اللہ کے، قبروں والے نہیں مشکل کشا ہوتے، وہ مشکلیں نہیں دور کرتے۔ ابھی ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ یہ ثواب تو پہنچا ان کی روح کو۔ آپ نے کبھی دعا پہ غور نہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں مولا یہ ثواب تو پہنچا، ہمارے سلام اللہ پہنچائے، ہمارے ثواب ان تک اللہ پہنچائے، لیکن بات جو خطیب بغدادی کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ان کو وسیلہ لاتے ہو تو پھر اللہ لاج رکھتا ہے، مشکلیں اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کا یہ احسان ہے اس امت پہ کہ انہوں نے ہر دور کے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے اصل دین بچایا ہے، ظالم کو ظالم کہا ہے، مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اور یہ ہمیں یہ جملہ یقین جانیے حضور مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا حوصلہ دیتا ہے مجھے۔ جب آپ کو گوالیار جیل میں قید کیا گیا اور روز کوڑے پڑتے تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم تقریر کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ تو بڑی سوکی ہے۔ اکبر بادشاہ اور جہانگیر کے سامنے وہ جو اقبال نے لکھا ہے، گردن جھکی نہ جس کی جہانگیر کے آگے ہے، ایسے ہتھ کڑیاں لگا کے ایک چھوٹا دروازہ رکھا گیا
اور سامنے بادشاہ کو بٹھایا گیا کہ چھوٹے دروازے میں اب ہتھکڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، تو جب ایسے گزریں گے تو ہم کہیں گے تو نے بھی تو بادشاہ کو سجدہ کیا نا. یہ اہتمام کیے گئے. لیکن جب حضور مجدد الفسانی نے بادشاہ کو سامنے دیکھا تو آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں اندر کہا ہم یہ سار اللہ کی بارگاہ میں چکاتے ہیں، بادشاہوں کے سامنے نہیں. اتنے کوڑے مارے جاتے تھے کہ آپ کی ہڈیاں جو ہیں یہ ننگی ہو گئی تھی. ادھر اکبر کا دین الہی تھا اور اس کے سامنے محمد الرسول اللہ کے دین کا نام لینے والا مجدد الفسانی کھڑا تھا. اور ہر روز جب پوچھا گیا کہ آخر انسان انسان ہے، زخموں پہ جب کوڑے لگے تو کس تکلیف سے انسان گزرتا ہے، کہا حضور کبھی ہمت جواب نہیں دے جاتی؟ تو فرمایا ہاں ہمت جواب. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہمارے خلاف بھی سازشیں ہوں تو گھبرانا نہیں ہے. جو دین کی بات کرے گا اس کے خلاف سازشیں بھی ہوں گی، جھوٹی باتیں بھی گڑی جائیں گی. میں کبھی آپ کو بتاؤں کہ حضرت صاحب قبلہ پہ کیسی کیسی تہمتیں توڑنے لگی تھی تو آپ دنگ رہے تھے. یہ حق کی بات کرنے والوں کے خلاف ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے. تو مجدد پاک سے جب پوچھا گیا کہ آخر انسان انسان ہے، کبھی ہمت جواب دے جاتی ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بڑا عظیم جملہ ہے. علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں ان کی قبر پہ بیٹھ کے یہ جو جملے کہے تھے. آپ نے فرمایا میں بھی انسان ہوں، ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن اس وقت سہارا مجھے کربلا والے دیتے ہیں. سیدہ پاک کا وہ جملہ مجھے سہارا دیتا ہے کہ ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ کسی دن پہ پڑتی تو وہ رات ہو جاتا، دن نہ رہتا، رات ہو جاتا. پھر احمد سرہندی مجدد الفسانی کو حوصلہ آ جاتا ہے. تو یہ حوصلہ آج بھی کسی کو ملتا ہے نا تو انہی کے صدقے ملتے ہیں. ان کی وجہ سے ہم دین کا کام کرتے ہیں، سازشیں برداشت کرتے ہیں، جھوٹ برداشت کرتے ہیں. تو چونکہ آج سرکار امام موسیٰ کاظم کا دن تھا تو میں نے کہا کہ میں ان کی بات کروں، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں اور میرے والد صاحب بھی راضی ہو جائیں، حضرت صاحب قبلہ بھی راضی ہو جائیں. تو ختم شریف ہوگا، دعا ہوگی. تو پھر چونکہ دادا جی کی قبر پہ حضرت صاحب خود بھی جاتے تھے اور پھر جب زیادہ بیمار ہو گئے تو پھر مجھے بھیجا کرتے تھے، تو پھر ہم وہاں حاضری دے کے آ کے لنگر کھائیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا ختم شریف.